کیا ایسے لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں جس وقت ہمیں ٹھیک علم ہوتا ہے کہ موت کیا ہے تب سے مرنا ہمیں فرار کا ایک راستہ نظر آتا ہے؟ ہر مشکل مرحلے پر ناقابل برداشت دکھ میں، کہیں شدید الجھن میں پھنسنے پر، کسی جذباتی لمحے کے عروج پر، کبھی شدید دھچکا لگنے پر، جہاں ذرا چوٹ گہری ہو جائے یا کوئی بھی بڑا مسئلہ ہو جس میں الجھ کر ثابت سلامت باہر نکلنا ممکن نظر نہ آ رہا ہو، ہم لوگ موت کی آرزو کرتے ہیں، یا اللہ اس سے تو اچھا موت دے دیتا۔ مرنا بہرحال اتنا آسان نہیں ہے۔ پھر اگر اس آرزو سے آگے بڑھتے ہیں تو کوئی شخص موت کو خود گلے لگا لے، ہم لوگ بھی اس کی بھی نسلیں پن دیتے ہیں، یعنی خواہش خود کو بھی ہے، لیکن جو واقعی کام آ گیا وہ بیچارہ بھی برا ٹھہرے گا۔ مرنے کے لیے انسان کو شدید نا امیدی، اتنی مایوسی چاہیے ہوتی ہے جتنے ریت کے ذرے، اور ایسا اندھیرا درکار ہوتا ہے جس کے بعد صبح ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آئے۔ ثروت حسین نے کہا تھا، موت کے درندے میں ایک کشش تو ہے ثروت، لوگ کچھ بھی کہتے ہیں خودکشی کے بارے میں۔ یہ وہ کشش 2 مرتبہ ان کو کھینچ کر اپنے ساتھ ریلوے لائن تک لے گئی۔ پہلی مرتبہ دونوں پیر گئے، دوسری مرتبہ درندہ کامیاب ہو گیا۔ کچھ لوگ ان کی رومانس میں ناکامی کو اس خودکشی کی وجہ قرار دیتے ہیں، لیکن خودکشی اٹسیلف ان کے لیے ایک رومانس تھا۔ ایسا لازوال شعر کہنا تبھی ممکن ہے۔ خودکشی کی وجہ عام طور پر یہی فیکٹرز ہوتے ہیں: محبت میں ناکامی، امتحانوں میں فیل ہو جانا، محبت میں کامیابی، شادی کے بعد کسی قریبی کے عزیز کی اچانک موت، کاروبار ختم ہو جانا، نوکری نہ رہنا، لاعلاج بیمار ہو جانا، کسی بھی نشے کا بہت زیادہ عادی ہو جانا، اچانک شدید معاشرتی دباؤ کا سامنا وغیرہ۔ 6000 دوسری وجوہات بھی اس میں شامل ہیں۔ خودکشی کرنے والا ہر انسان اپنی قسم کا انوکھا کیس ہوتا ہے۔ اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں، جس طرح ہر انسان کی زندگی کی الگ الگ کہانی ہے، اس طرح اس کی مشکلات بھی الگ ٹھوس وجود رکھتی ہیں، جنہیں خودکشی جیسے موضوع پر لکھتے ہوئے ایک بوری بند میں نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سنہرے قول جو ہمارے یہاں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، اسے دیکھتے ہیں: خودکشی کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے دوست، یہاں سے ہماری سوچ کی وہ غلط شروع ہوتی ہے جو ایسا کوئی خیال آنے کی صورت میں ہمیں کسی دوسرے سے مشورہ تک نہیں کرنے دیتی۔ خودکشی کرنے والا ہرگز بزدل نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ٹھاک بہادر ہوتا ہے۔ وہ اصل میں اس قدر مجبور ہو چکا ہوتا ہے کہ اپنے حالات میں اس طرح گردن تک دب چکا ہوتا ہے کہ اسے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اچھا، راستہ کیسے نظر آئے؟ خودکشی کے ساتھ جب ہم مختلف داغ دھبے اٹیچ کر رہے ہیں تو بندہ راستہ پوچھنے کے لیے یہی صحیح بات کس سے کرے گا؟ وہ کس سے کہے گا، یار مجھے ایسا خیال آ رہے ہیں، میں مرنا چاہتا ہوں؟ سننے والا منہ پر نہ بھی کہے پھر بھی یہی سوچے گا، یہ پاگل ہے، دماغی مریض ہے۔ نارمل انسان بھلا کب ایسا سوچتے ہیں؟ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے بعد آتا ہے۔ یاد کریں، جب کسی کے بارے میں ایسی بات آپ کے سامنے کی جاتی ہے، آپ کا ریئیکشن کیا آتا ہے؟ ابے یہ سب ڈرامے بازیاں ہیں، توجہ حاصل کرنے کی کوشش ہے، کوئی نہیں مرتا ورتا۔ بہت دیکھے ہیں ایسے ہم نے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے 15-20 ایسے کیس دیکھ رکھے ہوں گے جب مختلف لوگوں نے ایسی باتوں کی دھمکی دی مگر ان پر عمل نہیں کیا۔ اگر 21واں بندہ یہ دعویٰ کرنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لے تو اس صورت میں آپ کے پاس آپشن کیا رہ جائے گی؟ پچھتاوا، ساری عمر کا افسوس۔ میڈیا چیخ رہا ہے، ڈپریشن کے نعرے لگا رہا ہے، خودکشی کی شرح بڑھنے کی بات ہو رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اسکول میں نمبر کم آنے پر گھر پر پڑی ہوئی دوائیاں اکٹھی کر کے بھاگتے نظر آتے ہیں، لیکن خودکشی پر مثبت انداز میں بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ مثبت مطلب کیا؟ مطلب سمجھتے ہوئے ہمیں 2 باتیں یاد رکھنی ہوں گی۔ سب سے پہلے اس کو حقیقت کو گلے لگا لیں کہ خودکشی کرنے والا بالکل آپ جیسے، میرے جیسے ہوتے ہیں۔ وہ بزدل، کم ہمت، ڈرپوک یا ناپختہ ذہن کے مالک نہیں ہوتے، ان کے کردار میں کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ دوسری اور سب سے بڑی بات، اگر وہ وقت پر انہیں کوئی بات کرنے والا مل جائے تو ان سے موضوع پر گفتگو ہوئے، انہیں ڈانٹنے کے بجائے ان کی سطح پر آگے بات کریں۔ انہیں پاگل، کریکٹر لیس یا مینٹل کیس سمجھنے کے بجائے اپنے جیسا نارمل حالات کے دلدل میں پھنسا آدمی جانتا اور انہیں یہ احساس دلاتا ان کی زندگی میں آگے کیا کچھ روشنیاں آ سکتی ہیں، تو شاید وہ انسان خودکشی نہ کرتا۔ خودکشی سے بچنے کے لیے اس کے بارے میں بات کرنا ضروری ہے۔ بات تبھی ہو سکتی ہے جب اس سے چپکا سوشل اسٹگما دور کیا جائے۔ وہ تبھی دور کیا جا سکتا ہے جب ہم دوسروں کو اپنے معیار اور اپنی سوچ کے ترازو میں تولنا چھوڑ دیں۔ فرض کیا آپ کا دوست پیار محبت کے چکر میں خودکشی کرنے لگا۔ آپ کے نزدیک سب سے بازاری باتیں ہیں، 3rd کلاس کا غم ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں، یار یہ کیسا چپوڑا آدمی ہے، مطلب عاشقی میں کے چکر میں ایویں مکالمہ کرنے جا رہا ہے۔ آپ اپنی جگہ ٹھیک سوچتے ہیں، آپ کا تجربہ نہیں ہوا۔ آپ اسے ڈانٹ دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں۔ کیا آپ ڈانٹ سے
وہ باز آ جائے گا، کیا زیادہ بہتر نہیں ہوگا چپ کر کے اس کی بات پوری سن لیں؟ اس کی آنکھوں سے وہ پورا منظر دیکھتے ہوئے اسے کوئی راستہ دکھایا جائے۔ کبھی بچپن میں آپ ٹرین بنے تھے جو 5-6 بچے ایک دوسرے کو ایک کندھوں پر ہاتھ رکھتے اور اس طرح آگے چلتے شروع کر دیتے۔ اس وقت ہم سب ٹرین بنے ہوئے ہیں، ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے ماحول بنا رہے ہیں۔ ایک بندہ اٹھے اور خودکشی کا سوچنے لگے۔ کیوں سوچنے لگے؟ اس لیے کہ بولنے والے کو کے سب راستے بند ہیں۔ ماں باپ کا اپنا بچپن، اپنی جوانی بھول جاتی ہے۔ بہن بھائی اگر بڑے ہوں تو نصیحت باز اور چھوٹے ہوں تو چغل خور بنتے ہیں۔ اطمینان اور دلی سکون محسوس کرتے ہیں۔ دوسرے پرتپاک گرم جوشی دوست آپ کا بینڈ تو بجا سکتے ہیں لیکن آپ کا مسئلہ ان کے نزدیک سنجیدہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی استادوں کا فاصلہ ویسے ہی اپنی شاگردوں سے کئی ہزار کلومیٹر پر ہے۔ رشتہ دار بہت نایاب ہو چکے ہیں، شریکے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ جسے شریکہ نہیں پتہ کیا ہوتا ہے، اس نے پھر بھگتا ہی نہیں ہوتا۔ جے ہو برادر، آپ کی نیٹ کی دوستیاں اسکرین شاٹ والے چپیڑ مار سکتی ہیں تو راستے سب کے سب ایسے بند ہیں۔ فیصلہ بہرحال اب یہ کرنا ہے، ہم خود کس پوزیشن میں ہیں؟ کیا ہم بات کرنے والوں میں سے ہیں یا قدرت کی مہربانی سے ہمیں سننے والا بنایا گیا ہے؟ ہر دو کیسز میں اصل بات ہے کہ بات کرنا اور بات کا سننے جانا شدید ضرورت ہے۔ جس وقت دماغ میں ایسا کوئی خیال آئے، چاہے بات کرنے کے لیے کالا کوا ہی ملے، بات کر لیں، بڑاس نکال لیں۔ خودکشیوں کا خیال روز اس وقت پکڑتا ہے جب ہر چیز کے حلیم دماغ کے پریشر کوکر میں پکتی رہتی ہے۔ پریشر کوکر کی سیٹیاں مارنے پر اگر دھواں نکلنے کا بندوبست نہ ہو تو کیا ہوگا؟ تو بس وہ ہوگا جو ہوگا، اس سے بچنا ہے۔ دنیا بھر میں خودکشی کا اعداد و شمار میں بتاتے ہیں خواتین مردوں کی نسبت 3 گنا زیادہ چانس رکھتی ہیں وہ خودکشی کریں، لیکن مرد اگر خودکشی کریں تو یہ چانس خواتین سے 3 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وہ جینوئنلی مر جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ خواتین اس مقصد کے لیے ہتھیار استعمال کرنے کے بجائے دوائیوں کے ڈوز پھانکنے کی ترجیح دیتی ہیں۔ اس میں یہ امکان بہرحال موجود ہے کہ وقتی معدہ واش کرایا جائے اور بندہ واپس آ جائے، تو بس آس پاس پر نظر رکھیں۔ اور کوئی بھی جاننے والا اگر ڈپریشن میں یا مائل خودکشی نظر آتا ہے تو اس کی بات کو انسانوں کی طرح سن لیں۔ یہ تو مشکل کام ہے، بہرحال کرنا پڑے گا۔ منہ بند کر کے سنیں، الٹی سیدھی بالکل مت ہانکیں۔ خدا ہم سب کا حامی ہو۔